سورہ آل عمران آیت نمبر 78۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے البتہ بعض ایسے گروہ ہیں جو اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں، ٹیڑھا کر کے کتاب کو پڑھتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ وہ تو سمجھ لے کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب کا جز نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ کے پاس ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی طریقے سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں، جانتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، گفتگو چل رہی ہے یہود کی کارستانیوں کی، ان کی خیانتوں، ان کی شرارتیں۔ اس ضمن کے اندر آپ حضرات کے سامنے کل کے درس میں آ چکا کہ کس طریقے سے وہ دینی خیانت بھی کیا کرتے تھے اور مالی خیانت بھی کیا کرتے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک اور شرارت کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس کا تذکرہ یا جس کو ہم پیچھے سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھ کر آ چکے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود کیا کرتے تھے کہ کوئی ایسا لفظ ہوتا، اس کو زبان کو توڑ موڑ کر ایسا پڑھتے تھے کہ معنی لفظ کچھ ہوتا اور اس کا مفہوم اور معنی کچھ اور بن جاتا۔ زبان کو توڑ موڑ کر کرنے سے اس کا معنی اور مفہوم کچھ اور ہو جاتا۔ جیسا کہ آپ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ بات پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ہر قسم کا آدمی آتا تھا، دیہاتی بھی ہوتے تھے، شہری بھی ہوتے تھے، سمجھدار بھی ہوتے تھے، پڑھے لکھے بھی کچھ ان میں سے ہوتے تھے، ان پڑھ بھی ہوتے تھے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تو جو ان پڑھ ہوتے یا عام فہم رکھنے والے ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے راعینا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی رعایت کیجیے، یعنی ایسی بات کر دیجیے یا ایسے مفہوم میں ایسے الفاظ میں بیان کر دیجیے کہ ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے، ہماری ذہنی سطح کے موافق بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لفظ راعینا کا معنی ہماری رعایت کرنا۔ اب یہود نے اس کو کیا کرنا شروع کر دیا، زبان کو تھوڑا سا توڑ موڑ کے راعینا کے بجائے راعینا پڑھنا شروع کر دیا، راعینا کہنا شروع کر دیا۔ اب راعینا کا معنی ہماری رعایت کرنا، ہماری طرف توجہ کرنا،
اور راعینا کا معنی یہ ہے ہمارے چرواہے، العیاذ باللہ، راعینا کا معنی چرواہے بن جاتا ہے۔ تو یہ یہود اس طریقے کی کارستانیاں کیا کرتے تھے، یہ کارستانی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی اس غلطی کے اوپر، ان کی شرارتوں کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ تنبیہ کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، یعنی ہمارے ہاں الفاظ بعض ایسے ہیں کہ ان کا معنی لفظ کو تھوڑا سا زبر زیر کا یا تھوڑا سا فرق کر دیا جائے نا تو معنی اور مفہوم کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اب میں اس ضمن کے اندر آپ حضرات کے سامنے مثال پیش کروں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک لفظ ہے ہمارے ہاں بکنا، یعنی کچھ چیز بیچنا کرنا، بکنا، اور ایک ہے بکنا۔ اب بکنا کا معنی کچھ اور ہے، بکنا کا معنی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک لفظ ہے تھوک اور ایک لفظ ہے تھوک، ٹھیک ہے نا۔ اب تھوک کا معنی کچھ اور ہے اور تھوک کے حساب سے لینا یہ کچھ اور معنی کے اندر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس قسم کے الفاظ عموماً بولے جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ لفظوں کے اندر ایسا توڑ موڑ کیا کرتے تھے کہ جس سے معنی اور مفہوم اگلا بندہ سمجھ رہا ہوتا تھا کہ اس نے وہی لفظ بولا ہے، لیکن وہ اپنے طور پر کچھ اور معنی مراد لے رہا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک دو واقعات بھی ذکر کر دوں تاکہ بات اور بھی کیا ہے واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر کہ ہم ایک دفعہ یہ جو مینار پاکستان ہے، اب تو ایک اس کی موجودہ شکل بنی ہوئی، کافی فلائی اوور بن گئے ہیں، اور پرانا آپ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، یعنی کہ کہنا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عادت کے مطابق آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ جنگلے کے ساتھ ساتھ جناب اعلیٰ وہ لوگوں نے اتنا پیشاب کیا ہوتا تھا کہ وہاں سے گزرنا ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ یعنی اس زمانے کی آپ ذہن میں رکھیے کہ ادھر گئے تو وہاں پر یہ کیا کہتے ہیں اپنا انار کا شربت وہ ایک بیچ رہا، انار کا شربت۔ اب پیاس لگی ہوئی تو اسے کہا 5 روپے 5 روپے 5 روپے 5 روپے 5 روپے، یہ آواز لگا رہا ہے اس طریقے سے۔ اب سننے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ 5 روپے کا 5 روپے 5 روپے 5 روپے 5 روپے کا گویا کہ بیچ رہا ہے۔ اب وہ جناب اعلیٰ اس سے جب شربت لے کے پیا، ٹھیک ہے، تو اب 5 روپے نکالے، کہتے ہیں 5 روپے نہیں 5 روپے 5 روپے، ٹھیک ہے نا، کیا ہے 5 روپے۔ اب وہ 5 روپے 5 روپے 5 روپے اور 5 روپے 5 روپے وہ اس نے جناب اعلیٰ وہ معنی وہ لے لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طریقے سے کیا کہتے ہیں لفظ یلوون السنتم، زبانوں کو توڑ موڑ کے کوئی اس طرح کا لفظ بیان کرنا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ پڑھا کہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم نے کوئی طالب علم تھا یا کوئی بچہ تھا، اس نے چوری کی، تو اب اس سے مکر گیا، اس نے کہا تم نے چوری کی؟ اس نے کہا میں نے تو چوری کی، قسم اٹھاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم چوری نہیں کی، اللہ کی قسم اس طرح کر کے۔ تو دوسرے ساتھی کہنے لگے تو جھوٹ بولا، تو نے ہمارے سامنے یہ چیز اٹھائی ہے اور تو نے جھوٹی قسم بھی اٹھائی ہے، ٹھیک ہے نا، تو چوری بھی کی ہے اور جھوٹی قسم بھی اٹھائی۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی قسم نہیں اٹھائی۔ انہوں نے کہا بھی ہمارے سامنے تو نے قسم اٹھائی۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کی قسم۔ اب اللہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، سننے والا تو اللہ اور اللہ میں فرق نہیں کرے گا نا۔ اب اللہ کیا چیز ہے؟ اب اللہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایک سبزی ہے جو کیا کدو کی طرح، کیا کدو تو گول ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی لوکی کی طرح یعنی ماڑو کی طرح لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پنجابی میں اللہ کہتے ہیں، اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ کیا کہنے لگا جی میں نے تو اللہ کی قسم تو نہیں اٹھائی، میں نے کہا اللہ کی قسم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اب زبان کو توڑ موڑ کے اس طرح کے معنی اور لینا یہ یہود کی خصلت تھی، عادت تھی، اور اس قسم کے مفہوم لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کہ وہ زبان کو توڑ موڑ کر اس طرح کے اپنے معنی اور مفہوم وہ لیا کر لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تو سمجھ لے کہ یہ کتاب اللہ میں سے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے اس طرح کا نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور بسا اوقات اس طرح ہوتا کہ ایک لفظ کا معنی اور مفہوم کہتے اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ہی، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح کا نہیں ہوتا۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہود کی عادت تھی کہ وہ تحریف کرنا اور یہ اس طریقے سے کرنا، یہ تو ان کی عادت ہے، یہود ہو گیا، نصارہ ہو گئے، ان کی ایسی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق انجیل کے اندر ایک لفظ فارقلیت آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا معنی
تعریف کیا ہوا یا تعریف کرنا، اس کا یہ معنی ہے۔ اب انہوں نے جناب اللہ اس لفظ کو نکال کر اس کی جگہ لفظ شفیع اور مددگار اور اس قسم کے الفاظ کو کیا کر دیا، ایڈ کر دیا۔ اسی طریقے سے ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ قدسی آئے گا اور اس کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہوگا اور وہ اس طرح کے فرعون کی چوٹی یا اس طرح سے ظاہر ہوگا۔ مراد اس سے وہ فتح مکہ کی صورت کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر آئے، اس کی طرف کیا ہے، اشارہ تھا اور بشارت تھی، ٹھیک ہے نہیں۔ اب انہوں نے اس لفظ کو وہاں سے نکال کر 10,000 کو نکال کر لاکھوں کا نکال دیا، لگا دیا تاکہ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسی طریقے سے یہود کے ہاں تھا کہ تورات کے اندر ان کے ہاں زنا کی سزا لکھی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کو چھپا دیا، نے کہا کہ نہیں، اللہ کے ہاں کوئی ایسی نہیں ہے، کہ ہماری کتابوں میں تو ایسا نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ یہود کے اندر عادت تھی اس طریقے۔ اب یہی عادت بد ہم مسلمانوں کے اندر بھی بعض ایسے لوگ جو اہل بدعت ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کچھ ہے اور اس کا معنی کچھ کا کچھ لے رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ جناب آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو اب اس کے اندر وہ میلاد سا مناتے ہیں، عید میلاد النبی، اور یہ خوشی سی وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے ہے؟ وہ کہتے ہیں خود قرآن مجید میں۔ بھئی کہاں پر ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ دیکھیں، یہی تو عید میلاد النبی ہے، یہی تو خوشی کا ہے، یہ کچھ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مراد اس سے ہے ہی نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اس دن پہاڑیاں بناتے ہیں۔ بھئی پہاڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ پہاڑیاں کہاں سے آ گئی؟ کیا مطلب؟ قرآن مجید میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے، یہی پہاڑیاں تو ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اچھا، ایک صاحب جناب اللہ کہنے لگے کہ یہ جو ختم شتم اور یہ 40واں اور کل چول اس پر جو ختم شتم، یہ کہ بھئی ختم تو ہے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ کسی صحابی نے، یا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لو جی، قرآن مجید میں تذکرہ ہے، کہاں پر ہے بھئی؟ ختم اللہ علی قلوبہم ما لا سمع، ٹھیک ہے نا، یہ ختم کا ذکر نہیں آ گیا۔ اب یہ اپنا معنی مفہوم اور اس طریقے سے اخذ کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ اپنا اللہ تعالیٰ کی کچھ مراد کچھ ہے، بات کچھ چل رہی ہے، اور توڑ موڑ کر اپنے اس کے اوپر لے کر آ جانا، یہ اب ہمارے ہاں بعض لوگوں کا کیا ہے، بننا شروع ہو گیا ہے۔ اور تو بڑے پڑھے لکھے افراد جناب اللہ، انہوں نے قرآن مجید کے اندر تحریف لفظی، معنوی اور اس قسم کی تحریف، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حج کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو وہاں پر مسلمانوں کے عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ، انہوں نے کہا اس کا مطلب انٹرنیشنل کانفرنس ہے ایک، ٹھیک ہے نہیں۔ اور اس قسم کے مطلب یہ کہ معنی اور مفہوم مراد لے لینا، یہ ان کے اندر بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہی اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہے، وما ہوا من عند اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد اور مفہوم یہ اس طرح کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ساری عادتیں، بری شرارتیں، خصلتیں، یہ اہل کتاب کے اندر تھی، یہود اور نصارہ کے اندر تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ محترم سامعین اکرام، بس افسوس کے ساتھ کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی آ رہی ہیں، اور ہم ان کو کافر ڈکلیئر کریں اور ہم یہ کہیں کہ یہ قرآن مجید کے انہوں نے معنی اور مفہوم کو تبدیل کر دیا، تعریف کر دیا، یہ کر دیا، یہ دائرہ ایمان سے بھی نکل گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم جو کچھ مرضی کریں، ہم تو پھر بھی جناب اعلیٰ عاشق رسول بھی ہیں، اور ہم جناب اعلیٰ ہم سے بڑھ کر پکا ٹھکا سچا مسلمان کوئی ہے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس کو کیا کرتے ہیں، وہ جانتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان عادات بد سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اور صحیح معنوں میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔